پانچواں عمل دل کی صفائی. جیسے ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ظاہری وضو کا فرائض ہے، وضو کا آپ کہیں گے 4 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، تو دل کے بھی فرض ہیں. حسد، بغض، کینہ، تکبر، ان چیزوں سے دل کو پاک صاف کر دینا یہ بھی فرائض میں سے ہے. تو دل کو ان گندگیوں سے پاک کر دیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ والے جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلسوں میں ہم شرکت کر لیں. اور چھٹا عمل یہ ہے دعاؤں کا معمول بنائیں. رمضان سے پہلے دعاؤں کا معمول. رمضان میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطار کے موقع پر دعا رد نہیں ہوتی، لیکن چونکہ دعاؤں کا معمول نہیں. ہم بزرگوں کا حال سنتے ہیں تو لکھا ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی تبلیغی جماعت والے، وہ جنگل میں جا کر 4 گھنٹے 6 گھنٹے مستقل کہتے دعا مانگتے تھے. ہم سے تو ربنا آتنا فی الدنیا کے بعد زیادہ سے زیادہ اپنے کاروبار کے 2-4 لفظ 2 منٹ کے بعد ہمارے الفاظ بھی ختم ہو جاتے. اور اگر موبائل پر کسی سے بات کرنی ہو دوست احباب سے، وہ پھر تو لگے رہتے ہیں، وہ پیکیج ختم ہو جاتے. اور جب اپنے رب سے بات کرنے کی بات آتی ہے تو 2 باتوں کے بعد تیسری بات ہی کوئی نہیں آتی. اپنے ایک چیز ذکر کرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ آپ نے یہ نعمت دی، یا اللہ یہ نعمت دی، یا اللہ آپ یہ نعمت دی ہے. چھوٹی باتوں کا ذکر کر کے یا اللہ اس کا شکر، آپ نے مجھے انسان بنایا یا اللہ تیرا شکر، آپ نے مجھے مسلمان پیدا کیا یا اللہ تیرا شکر، آپ نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا یا اللہ تیرا شکر، مجھے آپ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اللہ تیرا شکر، مسلمان ملک میں پیدا کیا اللہ تیرا شکر، یا اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی، لئن شکرتم لازیدنکم. تو یہ باتیں چھوٹی باتیں. آگے پھر اپنی ضروریات، یا اللہ میں نے عرض کیا اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. اپنے لیے اچھی نوکری مانگو، اپنے اچھے اولاد کے لیے اچھے جو روزگار مانگو، اللہ سے باتیں کرو. تو اگلا چھٹا کام یہ ہے کہ دعاؤں کے بعد دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز، اس لیے دعاؤں کا معمول ابھی سے ہو. پھر رمضان میں خصوصیت کے ساتھ افطار کے موقع پر، پھر خصوصیت کے ساتھ تہجد کے موقع پر، سحری کے لیے ویسے بھی اٹھتے ہیں اور 2-4 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنے آل اولاد کے لیے مانگے، امت مسلمہ کے مظلوم بھائی ہمارے ان کے لیے مانگے. تو چھٹا کام یہ ہے کہ آپ دعاؤں کا معمول ابھی سے شروع کر لیں. 7واں کام صدقہ خیرات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی نہ پہلے آیا اور نہ آئندہ آ سکتا ہے، تصور ممکن نہیں ہے. تصور آپ کے بارے میں حدیث میں آیا کہ آپ رمضان میں اور زیادہ سخی ہوتے تھے. اور کتنا ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم. بھئی دریا میں پانی ہے، اب کہیں دریا میں اور پانی کدھر، بس وہ سمجھ میں نہیں آتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں بھی، عام دنوں میں بھی کبھی کسی ساحل کو یوں نہیں چھوڑا. تو پھر رمضان میں آپ سخاوت میں اضافہ کرتے تھے. وہ اضافہ میں اور آپ کی سمجھ سے باہر کیسا ہوتا تھا. تو اس لیے صدقے کا معمول بنایا. روزانہ رمضان میں چلو 10 روپے سے ہی، 10 روپے زیادہ نہیں دے سکتے، جس کو حسب توفیق 5 روپے 10 50 جتنا دے سکتے ہیں، روزانہ کا معمول بنائیں صدقہ خیرات کا. اور 8ویں چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن روزانہ کا معمول بنائیں. ابھی سے شروع کر لیں ہم لوگ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی چوتھے امام ہیں، 4 اماموں میں سے. 100 دفعہ اللہ کی زیارت کی ہے خواب میں، 100 دفعہ اللہ سے کی زیارت ہو گئی. یا اللہ آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے. امام صاحب نے پوچھ لیا بفہم او بلا فہم، قرآن سمجھ کر پڑھنے سے قرب حاصل ہوتا ہے یا بغیر سمجھے بھی؟ قرآن کا ترجمہ ہمارے اکثر بھائیوں کو نہیں آتا. اللہ کی طرف سے جواب آ گیا بفہم او بلا فہم، چاہے سمجھ کر پڑھ لے چاہے بغیر سمجھے میرا قرب حاصل ہوتا. قرآن لفظوں میں پڑھ لے، الفاظ کا ثواب الگ ہے، اس کے معنی کو سمجھیں گے ثواب الگ ہے، اس معنی میں غور و فکر کر لیں، تدبر کر لیں ثواب الگ ہے، اس پر عمل کر لیں ثواب الگ. بغیر سوچے سمجھے الحمدللہ رب العالمین یوں پڑھتے چلے جاتے ہیں، سوئی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اگلا کام یہ ہے 8واں کام تلاوت قرآن کا معمول بنائیں. کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ قرآن تو ہم ختم کر لیں رمضان میں. اتنا معمول، ہفتے میں 1 دفعہ قرآن ختم کرنا کیا مشکل ہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے آپ قرآن میں لگا لیں. اور 9ویں چیز یہ کہ شب بیداری ابھی سے شروع کر لیں. اور سحری کے لیے تو ویسے بھی اٹھنا ہے،
اس سے کچھ پہلے اٹھ کر یا کچھ جو ہے بعد میں آخر میں چند رکعتیں پڑھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے اشراف، اوپر والے لوگ، جس کو آج کی زبان میں VIP لوگ کہتے ہیں، دو ہیں۔ ایک ہے حملۃ القرآن، یہ قرآن کے حاملین، حافظ قرآن، مفسر قرآن، محدث، فقیہ، یہ قرآن کا علم رکھنے والے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اصحاب اللیل، رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ میری امت کے VIP لوگ ہیں۔